دادا کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ ان کے جسم کی ہر چیز جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی سوائے سانس کے، اور یہ سانسیں بہت تکلیف دہ تھی ان کے لیے۔ مراد خان بے حد پریشان تھے۔ مرتضیٰ اور ماہین تو دیکھتے بھی نہیں تھے، تب بھی ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ مراد خان کے تو وہ باپ تھے، بھلے بالکل مراد خان جیسے تھے، مگر شاید انہیں خود بھی پتہ چل گیا تھا ان کی جان کیوں نہیں نکل رہی۔ جو کچھ ظلم کسی معصوم جان پر ان سب نے کیا تھا، باقیوں کو تو احساس نہیں تھا، مگر ان کی جان گنے کے وقت انہیں یہ احساس تھا۔ وہ جب بھی بولتے صرف سہراب کا نام لیتے۔ مراد خان نے ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنے باپ کے کمرے سے باہر نکلے۔ مرتضیٰ بھی سامنے سے آ رہا تھا، وہ اپنی پریشانی میں تھا۔ ہاں چیک کرو وہ کہاں ہے، پھر مجھے انفارم کرو، انہوں نے کسی سے پوچھا تو مرتضیٰ نے باپ کی طرف دیکھا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، سہراب کے بارے میں پتہ کروا رہا ہوں، وہ اپنے فلیٹ میں نہیں ہے۔ وہ ماتھے پہ بر ڈالے خود بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ مرتضیٰ کو ہنسی آ گئی، وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ میر سہراب علی خان، مراد خان کا بیٹا، فلیٹ میں رہتا ہے، وہ مذاق اڑانے لگا، جبکہ ہنس الگ رہا تھا۔ میں اس وقت فکر میں ہوں، تم میری فکر کم نہیں کر سکتے، تو زج بھی نہ کرو مجھے، وہ غصے سے بولے۔ ارے ڈیڈ، میں کہاں کر رہا ہوں آپ کو زج؟ درحقیقت آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہی ہمیشہ سے آپ کی ناک کو لٹکے ہوئے ہیں۔ ویسے کس نالی کے کھڈے پہ پائے گئے ہیں مراد خان کے بیٹے؟ وہ باپ سے پوچھ رہا تھا۔ مراد خان کو اس پر پہلی بار غصہ آیا تھا، وہ اس کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے، جبکہ مرتضیٰ کھل کر ہنس دیا۔ دماغ کچھ نارمل ہوا تھا، وہ موبائل نکال کر چیک کرنے لگا۔ اس کی ماں کا میسیج تھا، شام 6 بجے درانی صاحب کی بیٹی اور ان کی فیملی آ رہی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کی تھی، اچھی خوبصورت لڑکی تھی، مگر مرتضیٰ کو کبھی کسی سے دلچسپی نہیں تھی، اور نہ شاید مستقبل میں ہونی تھی۔ اسے صرف پرفیکشن چاہیے تھی، ہر چیز میں، ہر بات میں، اور یہ لڑکی اس کے ساتھ پرفیکٹ تھی۔ وہ سلیکٹ کر چکا تھا۔ اس نے فون ایک طرف پھینکا، تبھی سامنے سے ان کی پرانی ملازمہ آتی دکھائی دی۔ اس نے کبھی کسی ملازمہ سے بات نہیں کی تھی، مگر توجہ گئی تو اس کے پیچھے سر جھکائے چلتی لڑکی کے وجود پر گئی، جس کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اور مرتضیٰ نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو انگلیاں روڑے، وہ کنفیوز لگ رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا اور لڑکی وہاں سے گزر کر چلی گئی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر خیال میں ضرور وہ آواز اور یہ ہاتھ رہ گئے تھے۔ شام 6 بجے کے لیے اسے بالکل ریڈی رہنا تھا کہ اس کی ایک جھلک سے وہ لڑکی اس کی ہو سکتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ، اس کا انداز، اس کا گھر، اس کا گاڑی، اس کا بینک بیلنس، ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے بھی ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ چاروں اطراف افراتفری تھی۔ ڈارک گرین شرٹ جس کے تمام بٹن کھلے تھے اور وائٹ پینٹ پہنے وہ ایک ڈارک رومانٹک سین تھا جسے سہراب خان دے رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا اور کیمرے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ پرفیکٹ شوٹ تھا، اس کے کپڑوں کا، اس کے جوتوں کا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کی بھی سہراب کے ساتھ فرسٹ میٹنگ تھی اور وہ بری طرح سہراب پر گھائل ہو رہی تھی۔ مجھے اب کسی لڑکی کی ضرورت نہیں، اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور سامنے چوڑا سینہ نکال کر وہ دیکھنے لگا۔ اس کے مختلف اینگلز میں کلک لیے گئے، وہ پوری کیٹلاگ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اکیلا بھی جیسے ایک قبیلہ سا لگتا تھا، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اور اس پر اس کے انداز شان، بے نیازی، لاپرواہی
اس کے چہرہ نشان کے باوجود بھی جس طرح دکھتا تھا وہ حیران کن حد تک حسین تھا۔ ہاں، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے اسی چہرے نے جس کو برباد کیا گیا تھا اس کی زندگی بنا دی تھی۔ اس لڑکی کا منہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا کہ اس نے کیسے اسے شوٹ سے نکال پھینکا تھا۔ تبھی سوراب خان کے لیے کھانا لایا گیا جو اس نے اپنی مرضی کا منگوایا تھا۔ کھانے میں اس کی پسند کی چیزیں تھیں۔ الینا ہنسنے لگی، وہ لڑکا سدھر نہیں سکتا تھا۔ اس کا کھانا آیا تو اس لڑکی نے اس کے کھانے میں نشے سے بھری ادویات ملا دیں۔ اب دیکھتی ہوں میر سوراب خان مجھے کیسے نظر انداز کرتے ہو۔ کھانا آتے ہی سوراب نے شوٹ چھوڑ دیا تھا اور وہ کھانا کھانے لگا۔ ویسے بھی شوٹ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا۔ الینا اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کو آگے کا سب سمجھا رہی تھی کہ کتنے دنوں میں انہیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہے اور اس کے بعد وہ ہو سکتا تھا ملک سے باہر بھی جائیں۔ سہراب کا دھیان اس پر نہیں تھا، وہ کھانے میں مگن تھا۔ وہ لڑکی توجہ سے سہراب کو دیکھ رہی تھی۔ سہراب اپنے ڈریسنگ وین میں آ گیا تو اس کے گارڈز باہر کھڑے تھے۔ جبکہ اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تو اسے لگا کہ اسے گھر جانا چاہیے۔ تبھی وہ اپنی جیپ لے کے گھر کے لیے نکل گیا، مگر اسے ڈرائیونگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ الینا اسے ڈھونڈ رہی تھی مگر اندر کہیں نہیں ملا۔ تو جب وہ باہر نکلی تو سوراب جیپ میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جبکہ اس کی جیپ ڈرائیو فرا کر رہی تھی جو اس کی پارٹنر تھی۔ الینا اندر تک جھلس گئی، جلدی سے گاڑی لے کے وہ بھی ان کے پیچھے نکلی تھی۔ سوراب فرا کو دیکھ رہا تھا۔ فرا سمجھ رہی تھی کہ اس میں نشہ چڑھنے لگا ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے ہنی؟ وہ پیار سے بولی۔ سوراب ایک دم اٹھا۔ تم نے کچھ ملایا ہے؟ وہ گھومتے سر کے ساتھ اس پر طنزیہ ہنستا بولا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، ایسا تو کبھی ہوا نہیں، اور اگر آج ایسا ہو گیا تو تمہیں میں نے اپنی طرف موڑ لیا۔ جسٹ ریلیکس، ہم تھوڑا سا وقت ساتھ گزاریں گے تو تم مجھے ہی مڑ کر دیکھو گے۔ وہ ہنسی، جبکہ سوراب بھی ہنس دیا۔ اس کا فلیٹ آ گیا تھا۔ سوراب کو سہارا دے کر وہ اسے اندر لے آئی۔ اندر آ کر اس کا دل ہی گھبرا گیا۔ وہ فلیٹ ایک ماڈل کا تو نہیں لگ رہا تھا، کتنا عجیب لگ رہا تھا، ہر طرف کباڑ ہی کباڑ۔ وہ البتہ اگنور کر کے سوراب پر فوکس کرنے لگی۔ تو میر سوراب خان، اس نے اس کی گردن میں بازو ڈال لیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب تھے۔ فرا شیخ مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹوں کو ایک دم سکیڑتا بولا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فرا نے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں۔ سوراب نے سر اوپر کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس بھرا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم اب بھی کچھ لمحوں میں شدت سے پچھتانے والی ہو۔ وہ اس کے گال پر جھکتا، اس کی خواہش کا احترام کرتا بولا تھا۔ فرا تو خوش ہو اٹھی، وہ مکمل نشے میں جو ہو گیا تھا۔ سہراب نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں اس پچھتانے کو پچھتانا نہیں کہتی سوراب علی خان۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھا، تھامتی، اس سے پہلے اس کے اسی زخم کو دیوانہ وار چھوتی کہ سہراب نے اس کی گردن جکڑ لی۔ اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ فرا کی آنکھیں ایک دم پھٹ گئیں۔ میرے چہرے سے دور رہو، وہ پھنکارا۔ حالانکہ وہ غصہ نہیں کرتا تھا، مگر آج تک اس کا چہرہ کسی نے چھوا نہیں تھا اور نہ ہی سہراب کو پسند تھا۔ اگر فرا ایسا کچھ چاہتی تھی تو اسے نشہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے بھی اس کی خواہش کو پورا کر سکتا تھا، مگر نشہ دینے کے بعد وہ اپنی کیفیت کو کمپوز نہیں کر پا رہا تھا۔ جو تھا جیسا تھا نیچرل تھا۔
فرح نے اس سے اپنی گردن چھڑائی۔ تم کتنے مضبوط ہو مائی اینگری مین۔ وہ مسکرائے۔ سہراب بھی ہنسا اور ایک دم فرح کو واش روم میں دھکیل دیا۔ فرح کو لگ رہا تھا سہراب کا نشہ اس پر جان لیوا انداز میں چڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول دیا۔ البتہ سہراب نے اس کے بال پکڑے اور بڑی ادا سے مسکرا کر بے ساختہ اس نے فرح کا منہ پانی سے بھرے باتھ میں ڈال دیا۔ فرح پھٹ پڑا اٹھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں پاگل ہو رہی تھی مگر سہراب اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ فرح، تمہیں سہراب خان چاہیے تھا تو خوشی سے مانگتی۔ یہ مجھے چیٹ کرنے والی بات پسند نہیں آئی۔ کھل کر کہتی تو سہراب خان ضرور تمہاری خواہش کا احترام کرتا۔ مجھے پیچھے پشت پر کیے گئے وار نہیں پسند۔ اور سہراب خان دن رات اتنا مزہ کرتا ہے کہ تمہاری اس سست کوئن سے مثبت لمحوں کا اثر بھی نہیں ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا، بالکل سائیکو لگ رہا تھا۔ ایک دم علینا نے اس کا ہاتھ کھینچا اور فرح کھانستی ہوئی چیختی ہوئی دور جا گری۔ پاگل ہو گئے ہو؟ علینا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سہراب نے سر جھٹکا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کر باہر نکلتا کہ مراد خان کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخیاں اتر گئیں۔ مگر وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ مراد خان نے بھی اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا اور سہراب کو لگا ایک بار پھر 14 سالہ سہراب خان کے منہ پر تھپڑ لگا ہو۔ علینا نے کئی بار اس کے منہ پر اسی جنون کے سبب اسے مارا تھا مگر اسے برا نہیں لگا تھا۔ مراد خان کا تھپڑ اس کی انا پر کھینچ کر پڑا تھا۔ فرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی زور زور سے۔ سہراب مراد خان کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کبھی غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ شخص اسے بار بار مجبور کر رہا تھا اور وہ خائف تھا اس معاملے میں خود سے بھی۔ مراد خان کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے علینا کی گردن جکڑ لی اور جیسے مراد خان کی ساری شدتیں علینا کی گردن کو دبا کر نکالنے لگا۔ پاگل کتے ہو تم سہراب خان، جنگلی جانور ہو، جانور جو ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے نالائق اور لوزر کو دنیا میں پھینک دیا۔ تم سنبھلنے نہیں مزید لوزر بن گئے ہو میری نظر میں۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ علینا نے پہلی بار اس کے دھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ اس سے پہلے سہراب جانور بن کے اپنے باپ کا لحاظ بھولتا ایک دم علینا آگے آ گئی۔ وہ اس وقت نارمل نہیں ہے انکل، آپ جو بھی ہیں میں نہیں جانتی سہراب کے والد ہیں یا کوئی اور جو ابھی اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ ایسا رویہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں رکھتا۔ وہ اسے کبھی غصہ نہیں آتا اور آپ مزید اسے غصہ مت دلائیں۔ جب اس کا غصہ اترے گا وہ نارمل بیہیو کرے گا۔ آپ جائیں یہاں سے، علینا بولی۔ ہٹ جاؤ تم میرے رستے سے، بتانے دو آج تم مجھے۔ انہیں سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ اگر میں لوزر ہوں تو یہ بھی میرا باپ بھی لوزر ہے، اس نے میری جیسی اولاد کو جنم دیا ہے۔ وہ اپنے باپ کا گریبان جکڑتا چیخا جبکہ مراد خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ مجھے بھی خود سے اتنی ہی نفرت ہے مراد خان جتنی تمہیں ہے، تو پیدا کیوں کیا دنیا میں پھینکنے کے لیے آخر مجھے؟ اس نے مراد خان کو دور دھکا دیا۔ پلیز جائیں آپ یہاں سے۔ علینا نے اسے پکڑ لیا۔ دفعہ ہو جاؤ اور دوبارہ شکل مت دکھانا، خود غرض انسان۔ اپنے غرض کے لیے آج مجھے ڈھونڈ نکالا سالے نے۔ سہراب، علینا نے اس کے بکھرے بڑھتے وجود کو دونوں بازوؤں میں سما لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اسے بھی دور کرنے لگا۔ فرح تو کب کی بھاگ اٹھی تھی۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، وہ جا چکا ہے۔ علینا اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔
شاید اسے اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ وہ اس کی گود میں ہی نیند کے وادیوں میں اتر گیا۔ جان جان سے مار دوں گا میں فرح کو، اس نے مجھے سونے پر مجبور کیا ہے۔ وہ ایک دم غنودگی میں اترتا بولا اور اس کی گود میں ہی سو گیا۔ علینا نے فکر سے اپنا بجتا ہوا فون دیکھا۔ یقیناً رضا کی کال ہوگی۔ ہاں، وہ اس کا شوہر تھا جس سے زیادہ علینا سہراب خان کے لیے جان دینے کو بے چین تھی۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے تھی اور وہ اس کی ہر کیفیت سے واقف تھی۔ بعض اوقات ڈر جاتی تھی، بعض اوقات وہ سنبھلتا نہیں تھا، مگر اسے لگتا تھا سہراب خان بس اس کا ہے۔ بنا شادی کے بھی اس کے ساتھ تو کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سہراب خان کو سنبھال بھی سکتی تھی اور اس کا حسین چہرہ اپنے مقصد کے لیے کیش بھی کر سکتی تھی۔ رضا کی کال اٹھا کر اس نے تھوڑی دیر تک آنے کو کہا اور فون بند کر دیا اور وہیں اس کے پاس بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے گہری سانس لے رہا تھا۔ علینا دیوانہ وار اسے دیکھتی رہی۔ کاش وہ مان جاتا تو آج وہ اس کی بیوی ہوتی، مگر اس نے نہیں ماننا اور علینا نے جذباتی ہو کر شادی کر لی۔ آج وہ پچھتاتی تھی کہ جب اسے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا تو شادی کیوں کر لی تھی۔ مراد خان چپ سے تھے۔ جب سے گھر لوٹے تھے بالکل خاموش تھے، نہ وہ کچھ بول رہے تھے اور نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا وہ اپنے والد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے دونوں بچوں کو اکٹھا کیا اور اس کے پاس لے آئی۔ دیکھو ذرا تمہارے ڈیڈ کو کیا ہوا ہے، کیسے چپ ہو گئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ وہ بولی، کچھ فکر مند تھی۔ یقیناً انہیں اپنے نونہار سہراب علی خان کا غم لگا ہے۔ کیوں ڈیڈ؟ مرتضیٰ نے زیب اٹھا کر اچھالتے ہوئے اس نے منہ میں بائٹ لی اور باپ کی طرف دیکھا۔ در حقیقت تو یہی تھی کہ سہراب کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی بار ڈسٹرب ہوئے تھے کہ اس کی باتوں نے گویا انہیں اس طرف لا پٹکا تھا جس کی طرف سے انہیں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کس لیے اور کیوں؟ کیا سوچ کر اپنے وجود کے ایک حصے کو دنیا کی بھیڑ چال میں پھینک دیا؟ لیکن آج اگر اس بات کا اظہار وہ ان سب کے بیچ کرتے تو سب ان کا مذاق بنا دیتے۔ بے عزتی کا احساس الگ آ رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مل جائے گا ڈیڈ۔ آپ کو وہ لوزر کیوں فکر مند ہیں آپ؟ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ امپرفیکٹ لڑکا صرف دادا کی بچی سانسیں نکلوانے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ خیر، آپ نے اس سے وہ پراپرٹی بھی میرے نام کرانی ہے۔ اس نے یاد دلایا۔ مرتضیٰ جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی سے پہلی بار اس سے بولے تھے۔ مرتضیٰ حیرانگی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ یہی حال ماہین اور ان کی بیگم کا تھا۔ بلکہ تم سب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنا ہے۔ جسٹ لیو می الون۔ وہ اپنی طرف کی لائٹس بند کرتے لیٹ گئے۔ مرتضیٰ کا چہرہ بے عزتی محسوس کر کے سرخ ہو گیا۔ وہ سب خاموشی سے باہر نکل آئے۔ ریلیکس مائی چائلڈ، ابھی درانی کی فیملی آنے والی ہے، تم خود کو ریلیکس رکھو اور ان کی فکر نہ کرو۔ اپنے پاگل باپ کی وجہ سے یہ بھی پاگل سے ہو گئے ہیں، تبھی ایسا بیہیو کر رہے ہیں۔ موم، میں نے تو کبھی کسی کا ایسا بیہیو برداشت نہیں کیا، تو بہتر ہے ڈیڈ کو سمجھا دیں کہ مجھ سے ایسا رویہ نہ کریں۔ وہ بولا تو لہجے میں سختی تھی۔ اس کی ماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو حیران ہی ہوں،
کیا ہو گیا ہے تمہارے باپ کو؟ وہ تھکی تھکی سی بولی۔ اگنور کریں، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، فی الحال مرتضیٰ پر دھیان دیں، اس کا موڈ آف ہو چکا ہے۔ ماہن بولی تو وہ مرتضیٰ کے روم میں چلی گئی۔ ماہن کو اس کے بولنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ اسے ڈیڈ پر غصہ تھا۔ اچھا بھلا وہ انہوں نے مرتضیٰ کا خراب کر دیا تھا۔ درانی کی فیملی کے ساتھ ڈنر بہترین گزرا تھا۔ ڈنر کے بعد مرتضیٰ کی طبیعت بھی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی اور بہترین آئی کیو لیول سے فاطمہ کو بہت پسند آیا تھا، جبکہ دوسری طرف مرتضیٰ کو بھی فاطمہ اچھی لگی تھی۔ اچھا اسٹیٹس تھا اس کا، اور اس کے ساتھ ایک اونچے اسٹیٹس کی ہی لڑکی سوٹ کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن سا تھا۔ درانی کی فیملی کے جانے کے بعد وہ خود سے ڈیڈ کے پاس آیا، مگر ڈیڈ موجود نہیں تھے۔ اس نے ماں سے پوچھا، مگر انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ باہر آیا تو ڈیڈ سامنے سے آتے نظر آئے۔ جتنی دیر درانی فیملی یہاں تھی وہ گھر پر نہیں تھے۔ عجیب ہلچل سی اس نے محسوس کی تو لاؤنج سے باہر لون کی طرف آ گیا، اور پورے 7 سالوں کے بعد اس نے سیراب علی خان کو دیکھا اور ایک جھلک دیکھتا رہ گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، جو 6 آدمی بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ بکھرے بال، کھلی شرٹ سے اس کے 6 پیک نظر آ رہے تھے۔ 2 آدمی اسے بمشکل لے کر اندر آئے اور اسے صوفے پر لٹا دیا۔ وہ تینوں بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ماں، بہن بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مراد خان کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ سوراب کے ہاتھ پاؤں ٹھیک کر رہے تھے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور عجیب سے ان کے انداز کی ہلچل وہاں کھڑے سب لوگوں کو سن کر گئی تھی۔